ظاہری بات ہے میں ایک انڈیپینڈنٹ ویو لینا چاہ رہا تھا. کل ایک بڑی انیوژول ایکٹیویٹی ہوئی ہے ایک اسٹیڈیم کے اندر جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے, جو ایک اجلاس ہوا ہے اسمبلی کا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایکسرسائز کس لیے کی گئی اور کیا آپ کو بہت بڑا گیدرنگ تھی, وہاں پر لوگ موجود تھے اسے وٹنس کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیں یہ اسٹیڈیم جو ہے پشاور میں, تو یہ پرانے پشاور میں شہری علاقے میں ہے. اس اسٹیڈیم کو ارباب نیاز نے بنایا تھا, جو ضیاء الحق کابینہ کے سپورٹس اور یوتھ کے منسٹر بھی تھے اور پشاور کے میئر بھی رہے تھے, اور انہی کے نام سے منسوب تھا. لیکن بعد میں اس اسٹیڈیم کو پی ٹی آئی نے عمران خان کے نام پر کر لیا. اب حیرت اس بات پر ہے کہ اسٹیڈیم میں اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے کا کیا تک بنتا ہے. بھئی اسمبلی کا اپنا فلور ہوتا ہے, اپنی بلڈنگ ہوتی ہے, وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے, سارا فرنیچر ہوتا ہے, تمام انتظامات ہوتے ہیں, سٹاف ہوتا ہے اسمبلی کا. لیکن اس کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا. میرے انفارمیشن کے مطابق 3.5 ارب روپے اجلاسوں کے لیے مختص ہوتے ہیں بجٹ میں, اس صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے لیے, اور جب اجلاس ہوتا ہے تو تقریباً 1.5 کروڑ روپے خرچہ اس پہ آتا ہے پر ڈے. لیکن اس اجلاس پر اس کے ڈبل خرچہ آیا. سارا ساؤنڈ سسٹم شفٹ کرنا پڑا, فرنیچر شفٹ کرنا پڑا, قالین بچھائے گئے, انتظامات, پھر کھانے پینے کے انتظامات بھی کر لیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے منیب, اگر آپ کبھی گئے ہو تو یہ پشاور کا پرانا ایریا ہے. اچھا جی. اور یہاں پر بہت زیادہ آبادی ہے, کنجسٹڈ ایریا ہے, تمام روڈز بھی بند کر دیے گئے تھے. تو مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندرونی اس کا ایک فائدہ ہے. وہ جو پی ٹی آئی والے 804 اڈیالہ احتجاج اور یہ سب کچھ کر رہے تھے, وہ بہت پرانے ہو چکے, اور اب غالباً ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کام کے نہیں رہے. چونکہ پی ٹی آئی کا ورکر بنیادی طور پر پولیٹیکل ورکر تو ہے نہیں, وہ تو ایک جذباتی فضا اس کو فراہم کی جاتی ہے اور اس میں وہ زندہ ہے. جب وہ جذباتی فضا ختم ہونے لگتی ہے تو کوئی نئی چیز ان کے سامنے لائی جاتی ہے, یوٹیوبروں کے ذریعے, بعض اوقات سیاسی لیڈرشپ جو ہے ان کے ذریعے, صوبائی حکومت کے ذریعے. اب مردان, پشاور اور کوہاٹ جلسے, ظاہر پی ٹی آئی کی ایک فالوئنگ تو ہے, وہ جلسے ان کے ہو گئے, عام سے جلسے تھے جس طرح جمعیت العلماء اسلام این پی والے اور دوسرے جلسے کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے محسوس کیا کہ وہ جذباتیت ڈیڈ ہونے لگی ہے, تو ایک نئی چیز ان کے سامنے لائی گئی کہ بھئی ہم تو اسٹیڈیم میں اجلاس بلاتے ہیں. بھئی اسٹیڈیم میں آپ نے اجلاس بلایا تو اس کے ڈبل خرچہ کیا. یہ جو ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا اور فرنیچر لائے گئے, اس پہ جو میں نے انفارمیشن لی ہے 60 لاکھ روپے اس پہ خرچ آیا ہے. تو پتہ نہیں اس کا فائدہ کیا ہے, لیکن بس اس سے بہلتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن. نہیں بٹ چلیں, میں شفیع جان صاحب کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں. شفیع جان صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑا انتظار ہو رہا تھا. پہلے تو مجھے شفیع بھائی یہ بتائیے کہ اجلاس اسمبلی میں بھی ہو سکتا تھا اور وہ ہوتا ہے ہمیشہ. نمبرز آپ کے پہلے بھی پورے تھے اور بڑے مشکل وقت میں بھی پورے رہے, کوئی فرق نہیں پڑا. جب آفریدی صاحب تمام تر مسائل کے باوجود وزیر اعلیٰ بنے, آپ کا کوئی ووٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوا, یعنی آپ کا کوئی ایم پی اے نہیں ٹوٹا. اس اجلاس کا اسٹیڈیم کے اندر کرنے کا, یہاں آواز زیادہ بلند ہونی تھی, لوگوں کو زیادہ دکھایا جانا تھا, کیا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. کل پاکستان کی تاریخ میں تاریخی دن تھا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ ایک کھلے گراؤنڈ میں عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی اسمبلی نے اسمبلی کے ہال سے باہر یا اسمبلی کی چار دیواری سے باہر اجلاس نہیں کروایا. یہ کریڈٹ سہیل آفریدی صاحب کو اور اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سوادی صاحب کو جاتا ہے. ایم ایم اے کے دور میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا اجلاس مسجد محمد خان پشاور میں منعقد کرائیں گے, لیکن وہ منعقد نہیں کر سکے. یہ کریڈٹ جو ہے یہ سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کو جاتا ہے. جہاں تک میں نے آدھی بات سنی اور آدھی میں کیونکہ بیچ میں نے آپ کو جوائن کیا کہ 60 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آیا ہے, کوئی اس پہ ایکسٹرا خرچہ نہیں آیا. اچھا, وہی ساؤنڈ سسٹم جو اسمبلی کا تھا وہ اٹھا کے یہاں پہ لایا گیا.
ٹھیک ہے وہی جی۔ کرسیاں جو وہاں پہ استعمال ہوتی ہے اسی کو اٹھا کے یہاں پہ لایا گیا. وہی اسمبلی کا سٹاف موجود تھا جو اسمبلی کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا۔ ٹرانسپورٹیشن پہ خرچہ آیا ہوگا, کوئی کانا نہیں تھا, یہ بھی جھوٹ بولا گیا. صرف ایک چائے وہاں پہ سرو ہو رہی تھی, وہ بھی خالی چائے, کوئی بسکٹ بھی نہیں تھے اس کے ساتھ, پانی اور چائے سرو ہو رہی تھی, اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی ایکسٹرا ویسے چیز اگر نہیں تھی. دیکھیے آپ چائے بھی پلائیں اور اگر ممبران کو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی ہو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ حکومت ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مفلسی میں کسی نے رہنا ہے. دیا گیا میں تحریک انصاف کے مسئلہ یہ ہے نا کہ اگلا پورا پاکستان کھا گئے ہیں, کوئی بات نہیں کرتا. شفیع بھائی بالکل آپ کا استحقاق ہے, شفیع بھائی آپ کا استحقاق ہے, آپ ضرور سوال اٹھائیے. میرا سوال صرف یہ تھا, آپ نے کہا تاریخی دن, آپ کا وہ نقطہ نظر ہے, مجھے اس کا بہت احترام ہے, لیکن مجھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے سیاست کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ سیاست سے زیادہ آپ ایک حکومت ہے نا, ذمہ دار حکومت ہے, آپ اسمبلی کے ممبران ہیں, اسمبلی کی عمارت ماشاءاللہ اچھی ہے, موجود ہے, وہاں پر تقاریر زور و شور سے ہوتی ہیں, بلکہ جو تاریخی تقریر تھی سہیل آفریدی صاحب کی پہلی ایز چیف منسٹر, وہ بھی وہاں پر ہی کی گئی. تو یہاں کرنے کا میں, کیونکہ ہم نے تھیٹرکس دیکھے ہیں نا پہلے, ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو انہوں نے مینار پاکستان پہ تمبو لگا لیا تھا اور پنکھا جلتے تھے, اپنا پورا سیکریٹریٹ وہاں لگا لیا تھا, وہ تھیٹرکس تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اسٹیڈیم میں, مطلب اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ ابھی تک آنیسٹلی یہ نہیں آ رہی. یقینی طور پر آپ کے ذہن میں کوئی لاجک ہوگی, لیکن کیا اگر آپ نے یا تو اسٹیڈیم میں لوگوں کو بھرنا تھا تو کتنے لوگ بھر پائے آپ اسٹیڈیم میں جنہوں نے آپ کے اجلاس کو دیکھا؟ منیب صاحب, پہلی بات ہے کہ آئین کی روح سے خیبر پختونخوا اسمبلی خیبر پختونخوا کی کسی جگہ بھی منعقد ہو سکتی ہے, یہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے, اور بات یہاں پہ نہیں رکے گی. اب ہم نے ایک سیشن مالاکنڈ ڈویژن میں کرنا ہے, پھر ہم نے ساؤتھ میں جانا ہے, پھر ہم نے جو ہے وہ ہزارہ کی طرف جانا ہے. اگر کسی کو اس سے تکلیف ہے تو ہوتی رہے. بات بڑی واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ عوامی وزیر اعلیٰ, گزارش ہے, آپ قانونی طور پہ تو آپ کو استحقاق ہے نا, میں نے تو اس پہ سوال یہ نہیں اٹھایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے, مجھے صرف آپ کی جو لاجک ہے اس پہ میں سوال کر رہا ہوں. ہاں, اس کا مقصد کیا ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی جی. دیکھیں, جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے تو وہ عوامی وزیر اعلیٰ ہے, وہ آپ کو چائے کے ڈھابے پہ بھی نظر آئیں گے, وہ آپ کو پشاور کے اسلام آباد کے بازاروں میں اور مارکیٹس میں بھی نظر آئیں گے. کوئی بھی عام بندہ ان سے مل بھی سکتا ہے, جرنلسٹ کی بھی کافی ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو جب عوامی وزیر اعلیٰ ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک کھلے گراؤنڈ میں بیٹھیں گے جہاں پہ عوامی اسمبلی لگائی جائے گی, جہاں پہ عوام کو بلایا جائے گا, عوامی فیصلے عام عوام کے سامنے عوامی اسمبلی میں ہوں گے, عوامی عدالت لگے گی. پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اسپیکر صاحب نے انیشیٹو لیا اور عمران خان صاحب کرکٹ اسٹیڈیم میں اس کو منعقد کیا. وہاں پہ کل اچھی خاصی تعداد وہاں پہ موجود تھی. وہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, کیونکہ اپوزیشن جو یہاں پہ موجود ہیں, کچھ سیٹیں ان کے پاس ہیں, وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. کل بھی میں نے یہ بات کہی, آج دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب بھی عوام کی بات ہوگی, جب بھی عوام سے آمنا سامنا ہوگا, جب بھی عوامی اسمبلی کی بات ہوگی, عوامی عدالت کی بات ہوگی, یہ رائے فرار اختیار کریں گے, یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے, یہ چور دروازے سے آئے ہوئے ہیں. جب بھی عوام کی بات ہوگی تو اپوزیشن رائے فرار اختیار کرے گی.